بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اهد أبي هريرة. رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ، میری والدہ مشرکہ تھی اور میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا۔ فدعوتها یوما فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، میں نے ایک دن ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی بات کی جو مجھے بہت ہی ناگوار گزری۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں رو رہا تھا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں اور وہ انکار کرتی ہیں۔ آج انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ فدع اللہ ان یہدی ابی ہریرہ، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرمائی، اللہم اہد ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ وہ فرماتے ہیں، فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی دعا کے بعد خوش ہو کے وہاں سے نکلا کہ اب اللہ میری والدہ کو ضرور ہدایت عطا فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا، اور میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا اور اندر سے آواز دی کہ ابو ہریرہ یہیں رکے رہو، اور مجھے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں میری والدہ نے دروازہ کھولا، ففتحت الباب ثم قالت، انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت ان کی زبان پر جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ تھوڑی دیر پہلے میں روتا ہوا حضور کے پاس آیا تھا، پریشانی کی حالت میں۔ فأتیتہ وأنا أبکی من الفرح، اور اب میں روتا ہوا حضور کے پاس آیا خوشی کی وجہ سے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا اور میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو دوستو، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مبارک معجزہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، کبھی بھی ہدایت کی دعائیں چھوڑے نہیں۔ بھلے ہی کوئی بات ناگوار ہی کوئی نہ گزر رہی ہو، پھر بھی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اپنے قریبی دوستوں کو نماز کی دعوت دیں، ارکان اسلام کی دعوت دیں، اور ان کی ہدایت کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ دعاؤں کا بھی معمول بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو حالات آج کل غزہ میں اور فلسطین میں چل رہے ہیں، ان اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔